مجلس کی قبولیت کے لیے بلند صلوات پڑھیں۔ بانیان مجلس کے خرچ اخراجات کی منظوری کے لیے بھی بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے بھی بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ سرکار قائم آل محمد کے جلد ظہور کے لیے بھی بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وقفا صلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی المرتضی وفاطمۃ الزہراء صلوات صلی علی محمد وحسن المجتبی والحسین شہید المظلوم کربلا واسیران شام وکربلا وشہیدان کربلا۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المفتوحين المقتولين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ واتقن بیانہ وہو قولہ الحق واصدق الصادقین والقائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ صلوات۔ سادات مومنین، موالیان حیدر کرار، دعا ہے خداوند عالم بحق محمد و آل محمد اس مجلس عزا کو ہمارے آقا و مولا کی بارگاہ، آقا زادی کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں پاک بارگاہ میں سورہ مومنون کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور اسی پر میری آپ سے گفتگو رہے گی۔ ارشاد خداوندی ہے ام لم یعرفوا رسولہم، کیا تم نے رسول کو پہچانا نہیں ہے؟ فہم لہ منکرون، اس لیے اس کا انکار کر رہے ہو۔ جہاں عرفان نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، وہاں انکار ہے۔ جو چیز انسان کے عقل میں آ جائے وہاں آمین ہے، جو عقل سے بالا تر ہو وہاں بندہ انکار کر دیتا ہے۔ اور خالق اکبر نے کہا ام لم یعرفوا رسولہم، کیا تمہیں میرے رسول کی معرفت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، اس لیے اس کا انکار کرتے ہو۔ ام یقولون بہ جنہ، تم پیغمبر کو مجنون سمجھتے ہو، تم دیوانہ سمجھتے ہو رسول کو۔ بل جاءہم بالحق، اللہ نے کہا نہیں، بلکہ یہ حق لے کر آیا ہے، یہ رسول توجہ ہے نا، حق لے کر آیا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور اکثریت لوگوں کی حق سے کراہت کرتی ہے۔ توجہ ہے نا، کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں،
اللہ نے کہا اکثریت کا باطل ہونا دلیل ہے توحید کی نظر میں، جہاں اکثریت ہے وہاں حق نہیں ہے۔ توجہ ہے، درود پڑھے محمد اور آل محمد میں۔ میرا رسول حق لے کر آیا ہے، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور اکثریت لوگوں کی حق سے کراہت کرتی ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اور اگر حق اتباع کر لیتا اہواءہم، نفسانی خواہشات کی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو کائنات کا نظام تباہ اور برباد ہو جاتا۔ پتہ چلا کائنات باقی ہے حق کی وجہ سے، حق ہے کائنات کی بقا، حق ہے کائنات کی بقا، اور حق ہے رسول، اور رسول جو حق لے کر آئے۔ پوچھا تھا ملک امامت کے چوتھے شہنشاہ مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام، درود پڑھیں سرکار کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد آل محمد، کہ مولا وہ حق کیا ہے جو پیغمبر لے کر آئے، جس حق کو اکثریت نہیں مانتی؟ تو سرکار نے جواب دیا، تم نے پڑھا نہیں ہے، ہمارے دادا نے کہا تھا، ہمارے نانا نے کہا تھا، الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اے اللہ تو حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی جائے، جدھر علی جائے ادھر حق کو پھیر دے۔ پتہ چلا حق محتاج ہے علی کا، علی محتاج نہیں۔ اب جہاں جہاں علی وہاں وہاں حق، جہاں جہاں علی وہاں وہاں حق، جہاں علی نہیں ہے وہاں حق نہیں ہے۔ اور یہی سبب ہے میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، ہمارے کسی امام نے فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کی، کبھی فاسق اور فاجر کی۔ کیوں؟ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق اپنی نفسانی خواہشات کی بیعت کر لیتا تو کائنات کا نظام تباہ اور برباد ہو جاتا۔ حق نے کبھی بیعت نہیں کی۔ عجیب حکمت ہے، سورہ آل عمران میں خدا نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اے میرے حبیب، یہ جو کتاب میں نے بھیجی ہے، یہ کتاب جو میں نے آپ پر نازل کی ہے، اس کتاب میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا معنی صاف ہے، سیدھا ہے، ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ کو مانو، حج کرو، والدین کی عزت کرو۔ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا معنی سیدھا ہے، سادہ ہے، ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، اور اس قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، جن کا معنی اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا، اور مجھے یہ کہنے کا حق ہے منبر رسول پہ، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پورے قرآن کو جانتا ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا، میں نے اس کتاب کا علم، اس کتاب میں کچھ آیتیں ایسی ہیں۔ پھر سنو آیت، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اے میرے حبیب، یہ جو میں نے کتاب بھیجی ہے، اس کتاب میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا معنی ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا ہے، سادہ ہے۔ واخر متشابہات، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا معنی گول مول ہے، میں اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے۔ فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ۔ اے میرے حبیب، جن کے دل میں منافقت کی بیماری ہے، وہ ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں جن کا معنی میں نے بتایا ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے میرے دوستو، بزرگوں، جن کا معنی میں فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ۔ اے میرے حبیب، جن کے دل میں منافقت کی بیماری ہے، یہ ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں جن کا معنی میں اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟
دین کے اندر من ابتغاء الفتنہ، کہ دین کے اندر فتنے پھیلائیں، دین کے اندر فتنے پھیلائیں۔ پتہ چلا یہ دین کے اندر جو فتنے ہیں یہ غیر مسلموں نے نہیں پھیلائے، یہ اس قرآن کو پڑھ کر مسلمانوں نے پھیلائے، اور ان مسلمانوں نے جنہوں نے ان آیتوں کی تعویل کی، اللہ نے کہا انہیں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ، انہیں کیا پتا کہ اس کا معنی کیا ہے، انہیں کیا پتا کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، جب میں نے نہیں بتائی۔ اِلَّا اللہ، صرف میں اللہ، توجہ ہے، صرف میں اللہ، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ ہستیاں جانتی ہیں جو علم میں راسخ ہیں۔ یا میں اللہ جانتا ہوں یا وہ ہستیاں جانتی ہیں جو علم میں راسخ ہیں۔ اور راسخ کا معنی ہے ثابت قدم، بڑے سے بڑے زلزلے آئیں عمارت گرے نہ، بڑے سے بڑے طوفان آئیں اپنی جگہ سے ہلے نہ، بڑے سے بڑا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو یہ نہ کہے پوچھ کے بتاؤں گا۔ راسخون فی العلم، اور ہمارے آقا و مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے خطبۃ البیان میں ارشاد فرمایا، انا راسخون فی العلم، میں علی ہوں جو علم میں راسخ ہوں۔ آؤ مجھ سے پوچھو تو ریت والے، میں تو ریت سے اس کی تعویل کر کے بتاؤں۔ آؤ انجیل والے پوچھو، میں انجیل سے تفسیر کر کے بتاؤں۔ آؤ زبور والے زبور کا پوچھو۔ آؤ قرآن والے، مجھے پتا ہے کہاں کہاں قرآن نازل ہوا، کہاں کہاں نازل ہوا۔ اب پتا چلا جہاں علی ہیں وہاں حق ہے، اور علی کے سوا کوئی قرآن کا عالم نہیں ہے، کیونکہ جو آیتیں اللہ نے صرف اپنے لیے وما یعلم تاویلہ، انہیں کیا پتا کہ ان کا ترجمہ کیا ہے، الا اللہ، صرف میں اللہ، والراسخون فی العلم، اور وہ ہستیاں جو علم میں راسخ ہیں۔ جب قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، دو ہی تو چیزیں پیغمبر نے چھوڑی، درود پڑھے محمد اور آل محمد پہ، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت۔ اور عجیب آیت ہے قرآن حکیم کی، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، اے میرے حبیب میں نے آپ سے پہلے جتنے بھی ہادی بھیجے ان کی نشانی یہ ہے إِلَّا رِجَالًا، کہ وہ مرد ہیں۔ سب سے پہلی نشانی کہ جو ہادی ہے اللہ نے بنا کر بھیجا ہے، اس کی پہلی نشانی رجالن، وہ مرد ہے۔ نوحی، پھر میں اللہ اس پہ وحی کرتا ہوں۔ اللہ کے ہادی کی نشانی ہے اللہ جس کو مطلق ہدایت دینے کے لیے، جس کے وجود کو ہدایت کہتا ہے، الفاظ کو نہیں، جس کا جسم بھی ہدایت ہے، اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ جس کو میں ہادی بنا کر بھیجتا ہوں وہ پہلے تو مرد ہے، دوسرا ہم اس پہ وحی کرتے ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ نے پھر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی بھیجے وہ مرد تھے۔ نوحی، ہم نے ان پہ وحی کی، بالبینات والزبر، اور وہ معجزات اور دلائل لے کر آئے۔ توجہ ہے، اللہ کا ہادی، اللہ کی طرف سے اس پہ وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے اس پہ وحی آتی ہے، اور وہ مرد ہے، یہ نشانی، اور وہ دلائل لے کر آتا ہے، وہ معجزات لے کر آتا ہے۔ یہ چار نشانیاں ہیں اللہ کے ہادی کی۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے عجیب ارشاد فرمایا، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہ، شیطان وحی کرتا ہے اپنے دوستوں پر۔ توجہ ہے میرے دوستو، شیطان وحی کرتا ہے اپنے دوستوں پر۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہ، شیطان وحی کرتا ہے۔ اب تو پتہ چلا قرآن کی روح سے کہ دو وحییں ہیں، ایک وحی شیطانی، ایک وحی رحمانی۔ ایک وحی شیطان کرتا ہے اور ایک وحی رحمان کرتا ہے۔ اللہ کے ہادی کی نشانی یہ ہے کہ وہ مرد ہے۔ توجہ ہے،
اللہ کے ہادی کی یہ نشانی کہ وہ مرد ہے، پھر اس پہ وحی آتی ہے، وہ دلائل لے کر آتا ہے، وہ معجزات لے کر آتا ہے۔ اور دوسرا ہادی ہے شیطان، دوسرے ہیں شیطان کے بنائے ہوئے۔ یا اللہ یہ شیطان کہاں اترتے ہیں؟ حل انبئکم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حل انبئکم ان تنزل شیطان، تم یہ سوال کرتے ہو کہ شیطان کہاں اترتے ہیں؟ کل افاق نظیم، قرآن شیطان اترتے ہیں ہر جھوٹے پر، شیطان اترتے ہیں ہر جھوٹے پر، شیطان اترتے ہیں ہر فاسق پر، شیطان اترتے ہیں ہر بدکار پر۔ اور میرے دوستو مجھے سمجھ میں آیا جب خندق والے دن رسول کو چھوڑ کر فوجی بھاگے تھے تو آواز بلند ہوئی تھی قد قتل محمد، توجہ ہے؟ تو جب رسول کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے تو جب واپس آئے تو پیغمبر نے پوچھا کیوں بھاگے تھے؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے آواز سنی تھی قد قتل محمد، کہ محمد قتل ہو گئے۔ پیغمبر نے کہا یہ تو شیطان کی آواز تھی، شیطان وحی کرتا ہے اپنے دوستوں پر۔ میرے دوستو شیطان وحی کرتا ہے اپنے دوستوں پر جنہیں رسول کے پاس رہ کر رسول کی موجودگی میں اللہ کی وحی اور شیطان کی وحی میں فرق ہی نظر نہیں آیا، وہ ہادی کیسے ہوگا؟ اجرکم اللہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ اے انسان تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ الذی خلقک، وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تیرا تسویہ کیا، فعدلک، اور یہ اس نے عدل کیا، یہ اس نے عدل کیا۔ تسویہ کا کیا معنی؟ الذی خلقک، میں ختم کر رہا ہوں شاہ صاحب، الذی خلقک فسواک، وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تیرا تسویہ کیا۔ تسویہ کا معنی اور یہ میں نے عدل کیا، آنکھ کی جگہ پہ آنکھ لگائی، توجہ ہے؟ یہ میں نے عدل کیا، کان کی جگہ پہ کان لگائے، ناک کی جگہ پہ ناک لگایا، منہ کی جگہ پہ منہ، ہاتھوں کی جگہ پہ، یہ ہے اللہ کا عدل، یہ ہے اللہ کا عدل۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تیرا تسویہ کیا اور یہ عدل کیا۔ اب کان کی جگہ پہ کان، ناک کی جگہ پہ ناک، اسی لیے تو پیغمبر نے کہا تھا یا علی انت منی بمنزلت راس الجسد، اے علی تیرے اور میرے درمیان وہ منزلت ہے جو سر کو جسم سے۔ اللہ نے عدل کیا، عدل کیا، توجہ ہے میرے دوستو؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، حضور نے کہا عین اللہ، اللہ کی آنکھیں، لسان اللہ، اللہ کی زبان، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اے انسان تو نے غور نہیں کیا؟ یہ میں نے عدل کیا، یہ عدل کیا، عدل کیا علی کے لیے۔ رسول کہتے ہیں نفس رسول، رسول کہتے ہیں لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، روح کا روحی۔ علی میرا جسم ہے، علی میری جان ہے، انا وعلی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ خدا کہتا ہے عین اللہ، اس کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں۔ علی اللہ اور رسول میں تقسیم ہو گئے، اللہ کہتا ہے اس کی آنکھیں میری آنکھیں، پیغمبر کہتا ہے علی کا گوشت میرا گوشت۔ گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستو؟ اجرکم اللہ، یہ اللہ نے اجرکم اللہ عدل کیا۔ یا علی نعرہ حیدری، یہ اللہ نے عدل کیا، عدل کیا، یہ عدل ہے۔ علی ہے رسول کا سر، علی ہے رسول کا سر، اور دماغ کہاں ہے؟ سر میں۔ اور کس کا سر؟ پیغمبر کا۔ میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر نے کہا کہ مجھ محمد مصطفیٰ کا
سر علی ہے، سب کچھ، اور پہچان ہے چہرے سے، پہچان ہے چہرے سے۔ جس نے علی کو دیکھا اس نے پیغمبر کو دیکھا، جس نے علی کو نہیں دیکھا اس نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، جس نے علی کو چھوڑا اس نے پیغمبر کو چھوڑا۔ بس اسی لیے تو میں کہتا ہوں خوش نصیب ہے وہ مومن جو رونے کے لیے آتا ہے۔ بس عزاداران حسین، 3 شعبان کا دن تھا جب کائنات کے مولا حسین اس کائنات میں آئے۔ جب میرے مولا کا نور اس کائنات میں آیا، ام ایمن اٹھا کے لے کے آئیں پاک رسول کی گود میں۔ ام ایمن نے دیکھا کہ رسول کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ہے یا رسول اللہ، آپ کو نواسا اچھا نہیں لگا؟ کہا ام ایمن اچھا لگ رہا ہے، اسی لیے تو روتا ہوں۔ جاؤ میں بتاتا ہوں، دیکھنا مجلس کا مقام کیا ہے اور رونے والوں کی فضیلت کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں۔ ابھی حسین کا نور آیا پہلے دن، ابھی شہادت نہیں ہوئی، رسول رو رہے ہیں۔ ام ایمن نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں بتاتا ہوں ام ایمن، جاؤ مسجد سے علی کو لے کے آؤ۔ جاؤ، کس طرح رسول نے مجلس منعقد کی میرے مولا کی؟ کہا ام ایمن جاؤ مسجد سے علی کو لے کے آؤ۔ مولا علی آئے، دیکھا حسین رسول کی گود میں ہیں، رسول رو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ حسین اچھا نہیں لگا؟ میں بتاتا ہوں ام ایمن جاؤ گھر سے بطول کو لے کے آؤ۔ عزاداران حسین جب بطول آئیں، دیکھا حسین رسول کی گود میں، رسول رو رہے ہیں۔ بابا میرا بیٹا اچھا نہیں لگا؟ کہا میں بتاتا ہوں اچھا لگ رہا ہے۔ علی اٹھو، پہلے بطول کے دونوں بازو کو تھامو، کہیں سن کر بے ہوش نہ ہو جائے۔ ہاں عزاداران حسین، علی اٹھے، پاک بطول کے دونوں بازو پہ ہاتھ رکھا۔ پیغمبر نے پہلا فقرہ پڑھا مصائب کا، پہلی مجلس پڑھی حسین کو سامنے رکھ کے۔ کہا اے علی و بطول، یہ میرا اور آپ کا بیٹا سن 61 ہجری میں کربلا کے بیابان جنگل میں میری امت کے ہاتھوں مظلوم ہو کر پیاسا مارا جائے گا، میں اس کے غم میں رو رہا ہوں۔ جب پیغمبر یہ کہہ کر رونے لگے، آقا زادی زہرا بھی رونے لگی، مولا علی بھی رونے لگے۔ روتے روتے بی بی نے کہا بابا آپ اس وقت ہوں گے؟ کہا نہیں، رونے والوں کا مقام۔ کہا میں نہیں ہوں گا۔ کہا علی ہوں گے؟ کہا علی بھی نہیں ہوں گے۔ کہا میں ہوں گی؟ کہا نہیں بیٹا آپ بھی نہیں ہوں گے۔ تو بابا روتے تو اپنے ہیں، جب کوئی بھی نہ ہوگا میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ تو پیغمبر نے وعدہ کیا رونے والوں کا مقام۔ عزاداران حسین، پیغمبر نے کہا اے علی و بطول، یہ میرا اور آپ کا بیٹا اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا۔ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس قوم کے جوان حسین کے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس قوم کی بیویاں حسین کی بیویوں کا ماتم کریں گی، جس قوم کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے۔ ہاں عزاداران حسین، جناب سیدہ نے پوچھا بابا جو میرے بیٹے کے غم میں روئیں گے آپ انہیں کیا دیں گے؟ آپ انہیں کیا دیں گے؟ تو پاک رسول نے کہا اے میری بیٹی، علی سے پوچھا یا علی آپ کیا دیں گے؟ ابھی مولا علی نے جواب نہیں دیا۔ آیت اللہ زنجانی نے لکھا کہ آقا زادی زہرا نے تطہیر کی چادر سر سے اتار دی۔ جب چادر اتری کہا کیوں اتار دی؟ کہا بابا آپ کچھ دیں یا نہ دیں، قیامت کے دن میرے بیٹے کے عزاداروں کو آپ کچھ دیں یا نہ دیں، یا علی آپ کچھ دیں یا نہ دیں، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ ننگے سر کھڑی ہو جاؤں گی، جب تک ایک بھی میرے بیٹے کو رونے والا جنت سے باہر رہے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ اللہ لعنت اللہ۔